بندر کی عقل مندی، شیر کی بربادی۔ یہ ایک بہت پرانی بات ہے کہ افریقہ کے ایک جنگل میں ایک شیر پورے جنگل کے جانوروں پر راج کرتا تھا اور جانوروں پر بہت ظلم کرتا تھا۔ جب جہاں اس کا جی چاہتا جانور کو مار کر کھانا شروع کر دیتا۔ اس سے جنگل کے جانور ہر وقت ڈر اور خوف کی زندگی گزارتے تھے۔ ایک دن جنگل کے تمام جانور ایک جگہ پر اکٹھے ہوتے ہیں اور اس خوف اور ڈر سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے غور و خوض کرتے ہیں۔ کافی بحث و مباحثے کے بعد جانور اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ہم شیر سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اس بات کی اجازت دے کہ وہ ہمیں اپنے مرضی سے نہیں مارے گا، بلکہ ہم خود اپنی باری پر شیر کے پاس جائیں گے اور شیر کی خوراک بنیں گے، تاکہ باقی جانور اپنی باری کے آنے تک امن و سکون کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ شیر جانوروں کے اس فیصلے سے بہت خوش ہوتا ہے، کیونکہ اسے بھی محنت نہیں کرنا پڑے گی اور ہر جانور اپنے مقررہ وقت پر میرے پاس خود آ جائے گا اور میں آرام سے اس کا شکار کر کے مزے سے گوشت کھاؤں گا۔ جنگل کے تمام جانوروں نے اپنی اپنی باری کا نام درج کرا دیا۔ جس جانور کی باری آتی وہ خود ہی شیر کے پاس صبح 10 بجے پہنچ جاتا۔ اس سے باقی جانور آرام سے چرتے، کھاتے، پیتے اور موج مستی کرتے۔ اس طرح کرتے کراتے ایک دن بندر کا نمبر آ جاتا ہے۔ شیر بڑی بے چینی سے انتظار کرنے لگتا ہے۔ صبح کے 10 بج جاتے ہیں لیکن بندر نہیں آتا، تو شیر بہت غصے میں آتا ہے اور مزید کچھ وقت انتظار کرتا ہے۔ بالآخر بندر 3 گھنٹوں کی تاخیر کے بعد شیر کے پاس آ جاتا ہے۔ شیر بندر کو دیکھ کر بہت غصے ہوتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے، تم اتنی دیر سے کیوں آئے ہو؟ اصل میں بندر منصوبہ بناتا ہے کہ میں اس شیر سے کیسے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہوں اور اپنے باقی ساتھیوں کی زندگیوں کو اس ظالم سے کیسے بچا سکتا ہوں۔ وہ شیر سے ایک چال چلتا ہے اور اگر وہ اس چال میں کامیاب ہو گیا تو نہ صرف اپنی زندگی بلکہ تمام جانوروں کی زندگیوں کو بچا سکتا ہے۔ اس لیے وہ تاخیر سے شیر کے پاس جاتا ہے۔ جب شیر اس سے دیر سے آنے کی وجہ پوچھتا ہے تو بندر جھٹ سے ادب کے ساتھ بولتا ہے، اے ہمارے بادشاہ اور جنگل کے سردار، میں بھی وقت پر 10 بجے پہنچ جاتا، مگر جب میں آپ کی خدمت میں پیش ہونے کے لیے آ رہا تھا تو راستے میں ایک اور شیر نے مجھے روک لیا۔ وہ بہت صحت مند اور طاقتور شیر تھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ اب میں اس جنگل کا سردار ہوں، اب تم میرا حکم مانو گے، اور آپ کے بارے میں کہنے لگا وہ ایک بوڑھا اور کمزور ہے۔ اب میں اس جنگل کا بادشاہ ہوں۔ اب تمام جانوروں نے صرف اور صرف میرا حکم ماننا ہے۔ اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو اس کا پیغام سناؤں اور جلدی سے واپس اس کے پاس آ جاؤں۔ شیر یہ سن کر بہت غصے میں آ جاتا ہے اور بندر سے کہتا ہے، مجھے وہاں اس کے پاس لے چلو، ابھی فیصلہ ہو جائے گا کون زیادہ طاقتور ہے اور کون اس جنگل کا اصل بادشاہ ہے۔ بندر کہتا ہے، کیوں نہیں ہمارے بہادر سردار، آپ میرے پیچھے آئیے۔ تھوڑی دیر میں بندر شیر کو ایک بہت بڑے کنویں کے پاس لے جاتا ہے اور شیر سے کہتا ہے، جناب، وہ موٹا اور جوان شیر اس کنویں کے اندر بیٹھا ہے، آپ خود ہی اس کو دیکھ لیں۔ جب شیر کنویں کے اندر دیکھتا ہے تو اسے اپنا ہی عکس نظر آتا ہے، لیکن یہ اسے دوسرا شیر سمجھتا ہے اور دھاڑنے لگتا ہے اور غصے سے غرانے لگتا ہے اور بے قابو ہو کر کنویں کے اندر چھلانگ مار دیتا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے شیر کنویں کے گہرے پانی میں ہمیشہ کے لیے ڈوب جاتا ہے اور بندر اپنے اس منصوبے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس طرح بندر اپنی عقل مندی سے نہ صرف اپنی جان بچا لیتا ہے بلکہ اپنے باقی ساتھیوں کو بھی اس ظالم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نجات دلا دیتا ہے، اور اس کے بعد تمام جانور ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارنے لگتے ہیں اور وہ سب بندر کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔
Dear viewers and my respected friends, what have you learned from this story? हमने इस कहानी से ये सबक सीखा है कि हमें किसी जुल्म के आगे झुकना नहीं चाहिए, बल्कि इससे निजात हासिल करने और मुकाबला करने की हिम्मत पैदा करनी चाहिए। कहा जाता है ना कि अक्ल बड़ी है या भैंस, अल्लाह ने हमें अक्ल की दौलत से नवाजा है। अगर हम इसका सही इस्तेमाल करें तो हम बड़े से बड़े मसले को आसानी से हल कर सकते हैं। इसलिए अगर आपको भी कोई मुश्किल पेश आ जाए तो थोड़ी देर के लिए इस पर गौर व खौस करें। अल्लाह पाक ज़रूर आपको इससे निकलने का तरीका जहन में डाल देगा। उम्मीद है आप अपने मसाइल से निकलने के लिए अक्ल का इस्तेमाल करेंगे, ना कि ताकत का, वरना अंजाम वही होगा जो शेर का हुआ। Be happy and let others be happy. Please subscribe to our channel, share it and press the bell icon. Thanks for watching.